الفرقان سے سورہ سجدہ تک 8 سورتیں مکی ہیں، اور پھر ایک سورت آتی ہے سورۃ الاحزاب، وہ مدنی ہے۔ اب یہ جو ایک ایک سورتیں آئی ہیں، سورہ نور اور سورہ احزاب، ہر شخص کو اندازہ ہو جائے گا یہ آپس میں جوڑے کی شکل رکھتی ہیں، ان کے مضامین بہت ایک دوسرے سے مشابہ ہیں، بہت مشابہ ہیں، لیکن یہ کہ وہ اس طریقے کا جوڑا نہیں ہے کہ اسی گروپ میں ان کا جوڑا موجود ہو، اس کا جوڑا جو ہے وہ دوسرے گروپ میں ہے۔ پھر آئیے 5واں گروپ ہے سورہ سبا سے احقاف تک، یہ 13 صورتیں مکی ہیں، اور پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سورۃ الحجرات تک 3 صورتیں مدنی ہیں، یہ کل 16 صورتیں ہیں۔ چھٹے گروپ میں سورہ قاف سے سورہ واقعہ تک 7 صورتیں، یہ مکی ہے، اور سورہ حدید سے سورہ طلاق تک 10 صورتیں مدنی ہیں، یہ 17 صورتیں ہیں۔ آخری جو ہے وہ سورۃ الملک سے سورۃ الاخلاص تک 46 صورتیں، اور سورہ معوذتین جو ہے یہ 2 ہے کہ جو مدنی ہے۔ بعض کا اس میں اختلاف ہے، وہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن جو میری رائے ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس طریقے سے یہ 7 گروپ جو ہے قرآن مجید میں سورتوں کے وجود میں آئے، ہر گروپ کا ایک مرکزی مضمون ہے۔ مثلا پہلے گروپ کا مرکزی مضمون شریعت ہے، سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راہ دکھا، سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ اب وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ شریعت خداوندی، شریعت الہی، اور شریعت مکمل ہو جاتی ہے ان 4 صورتوں میں۔ شریعت محمدی کا جو بلو پرنٹ ہے، ابتدائی خاکہ جو ہے وہ آپ کو سورہ بقرہ میں ملے گا، اور اس کی جو تکمیلی صورتیں ہیں، تکمیلی احکام ہیں، وہ سورہ مائدہ۔ اس کے علاوہ اس گروپ میں جو زیادہ زور ہے وہ سابقہ امت مسلمہ سے گفت و شنید۔ سابقہ امت مسلمہ میں یہودی اور نصارہ دونوں شامل ہیں۔ اب ان پر جرح بھی ہے، ان پر تنقید بھی ہے، ان کو ملامت بھی ہے، ان کو ان کی قرارداد جرم ان کے خلاف جو ہے وہ بھی دی گئی ہے، اور پھر یہ کہ ان کو معزول کر کے اور نئی امت کو اس مقام پر نصب کرنے کا اعلان ہے، اور ان کو بڑی زوردار دعوت ہے کہ اب محمد پر ایمان لاؤ اور قرآن پر ایمان لاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پہلا گروپ ہے۔ اسی طریقے سے ہر گروپ کا، اب یہ ساتھ ساتھ جب ہم چلیں گے تو میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتا جاؤں گا کہ اس گروپ کا یہ مرکزی مضمون ہے، اور اس طور سے یہ صورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں۔ ان گروپوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے اور آخری گروپ ان کی ایک ریسیپروکل سی صورت ہے کہ پہلے گروپ میں مکی صورت صرف ایک چھوٹی سی، اور مدنی صورتیں 4-6 پارے سے زائد پر پھیلی، جبکہ آخری گروپ میں سارے دونوں پارے جو ہے سورہ ملک سے شروع ہو کر مکی صورتوں پر مشتمل ہے، آخر میں آ کر چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ مدنیات ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے بالکل ریسیپروکل ہیں، کانورس۔ لیکن دوسرا گروپ ادھر سے اور دوسرا ادھر سے، یعنی چھٹا، یہ بڑے متوازن ہیں، 2 صورتیں مکی 2 مدنی، اور ادھر 7 صورتیں مکی اور 10 مدنی، لیکن 7 صورتیں جو ہیں وہ 3 رکوعوں کی ہیں، ان میں سے ایک 4 رکوع کی بھی ہے، اور اکثر و بیشتر وہ جو دوسری ہے وہ 2 رکوعوں کی ہے، تقریباً متبادل بنتی ہے۔ تو درمیان میں جو ہے ان میں جو مدنی صورتوں کا حصہ بہت کم ہے، اکثر و بیشتر جو ہے وہ مکی صورتیں ہیں۔ ان مکی صورتوں کے اندر بھی جو 6 گروپ تقریباً بنتے ہیں، اس لیے کہ پہلی گروپ کے اندر تو مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے، تو ان میں سے پہلے 2 گروپوں میں رسالت کا مضمون مرکزی مضمون ہے، درمیانی 2 گروپوں میں توحید کا مضمون مرکزی مضمون ہے، آخری 2 گروپوں میں انذار آخرت کا مضمون مرکزی مضمون ہے۔ آخری صورتیں آپ کو معلوم ہے سورہ قاف سے شروع ہو کر تو پھر یہ انذار آخرت جو ہے ان سب کا مرکزی مضمون ہے۔ مدنی قرآن جو ہے یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ کل قرآن کا 1/3 ہے تقریباً، اور اس 1/3 کا 2/3 پورا کا پورا پہلے گروپ میں آ گیا ہے، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ۔ باقی تو پھر جا کے سورہ احزاب، سورہ نساء، پھر 3 چھوٹی صورتیں، پھر آخر میں 2 بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ لیکن یہ کہ یہ 2/3 جو ہے مدنی قرآن کا حجم بالکل پہلے ہی اس گروپ کے اندر آ گیا ہے۔ اس کی بھی حکمت ہے، کیوں مدنی صورتوں کو پہلے رکھا گیا؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس موضوع پر کسی شخص نے گفتگو کی ہو سوائے
محمد مارمڈیوک پکتھال کے، میرے علم کی حد تک، ہو سکتا ہے کہ کسی اور مفسر نے، کسی محقق نے کوئی بات کہی ہو اس سے بھی زیادہ وزنی کہی ہو، لیکن میرے علم کی حد تک مارمڈیوک پکتھال نے جو ترجمہ کیا ہے انگریزی میں، اس کے دیباچے میں اس موضوع پر گفتگو کی ہے، بہت ہی عمدہ بات کہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو اصل اہمیت ایمان کی تھی، پہلے لوگ ایمان لائے اور پھر جو ایمان لائے ان کو پھر احکام دیے گئے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جب ایک امت وجود میں آ گئی، امت کے وجود میں آنے کے بعد اب نسلاً مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، ان کے ہاں اب ضرورت پہلے اسلام کی ہے، چاہے بچہ چھوٹا ہی ہے، پہلے اسے احکام سکھائے جائیں گے۔ بچہ چھوٹا ہی ہے، نماز پڑھنی سکھائی جائے گی، بچہ چھوٹا ہی ہے، روزہ رکھنا سکھایا جائے گا۔ تو امت کے اس طرح تشکیل پا جانے کے بعد اب اصل اہمیت جو ہے وہ احکام کی ہو گئی ہے، احکام اب مقدم ہے، اور ایمان کا معاملہ جو ہے وہ اس کے بعد مؤخر ہے۔ کوئی شخص بالغ ہوگا، ذہین ہوگا، فطین ہوگا، غور و فکر کی صلاحیت سے اگر اللہ تعالیٰ نے اسے بہرور کیا ہوگا پھر وہ حقیقت ایمان تک رسائی حاصل کرے گا، ورنہ یہ ہے کہ عام ایک مسلمان جو ہے اسے جہاں تک احکام کا تعلق ہے ان پر تو عمل کرنا ہی ہے۔ تو یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ذہانت پر مبنی بات ہے کہ جو محمد مارمڈیوک پکتھال نے کہی ہے، اور مجھے اسے اتفاق ہے۔ اب آئیے اگلا معاملہ، اگلی بحث، اگلا موضوع، قرآن کا موضوع کیا ہے؟ کیا قرآن فلسفے کی کتاب ہے، سائنس کی کتاب ہے؟ کیا یہ جیولوجی کی کتاب ہے، فزکس کی کتاب ہے، کس چیز کی کتاب ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھیے، قرآن کا موضوع ہے انسان، لیکن انسان کی اناٹمی نہیں، انسان کی فزیولوجی نہیں، انسان کی اینتھروپولوجی نہیں، کچھ نہیں، انسان کی ہدایت۔ یہ ہدایت کا لفظ بنیادی ہے قرآن مجید کے لیے، چنانچہ دیکھیے ذرا نوٹ کر دیجیے، سورہ بقرہ کی شروع ہی میں ھدی للمتقین، پھر اس کے وسط میں ھدی للناس، سورہ یونس میں فرمایا ھدی ورحمۃ للمؤمنین، سورہ لقمان میں فرمایا ھدی ورحمۃ للمحسنین، سورۃ البقرہ اور نمل میں فرمایا ھدی وبشریٰ للمؤمنین، آل عمران میں وموعظۃ للمتقین، ھدی وموعظۃ للمتقین، پھر 3 مرتبہ الہدی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ الہدی، ہدن نکرہ ہے، الہدی معرفہ ہو گیا، یعنی ہدایت کاملہ، ہدایت تامہ، ہدایت ابدی۔ اسی طرح سورۃ النجم میں فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، سورۃ الجن میں وَإِنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ الفاظ آئے، سورہ کہف میں بھی آئے۔ تو قرآن کا موضوع ہے ہدایت، اور اس کو اب ذہن میں رکھیے کہ انسان کے علم کے 2 گوشے ہیں۔ علم انسانی 2 حصوں میں منقسم ہے، ایک حصہ ہے فزیکل ورلڈ کا علم جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، مادی حقائق ان کا علم ہے۔ حواس 5 ہمارا دیکھنا، سننا، سونگنا، چکھنا، چھونا، یہ تمام صلاحیتیں ہیں، ان سے کچھ معلومات حاصل ہوتی ہیں، اور عقل کا یہ کمپیوٹر ان کو پروسیس کرتا ہے، اس سے نتائج نکالتا ہے، نتائج نکال کے سٹور کر لیتا ہے۔ پھر مزید کوئی معلومات حواس کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہیں، اب ان کو وہ پھر پروسیس کر کے جو ثابت میموری سٹورڈ ہے اس کے ساتھ ریکنسائل کر کے کوئی اور نتیجہ اخذ کرتا ہے۔ اس طرح رفتہ 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 انسان کا یہ علم بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہم نہیں کہہ سکتے کہ ابھی اور کہاں تک جائے گا۔ آج سے چند 100 سال پہلے بھی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسانی علم وہاں پہنچ جائے گا جہاں آج پہنچ چکا ہے۔ اس علم کا وحی سے کوئی تعلق نہیں،
اس علم کا تعلق ہے ان علم اسماء سے جو حضرت آدم میں ودیعت کر دیے گئے تھے بالکل شروع میں۔ سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع جو ہے اس کے شروع میں ذکر ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے۔ اور اس کے آخر میں ذکر ہے جب آدم کو اور حوا کو حکم دیا گیا کہ اب زمین میں جا کر اور وہاں کا چارج سنبھالو، تو فرمایا وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ وہ علم ہدایت ہے، یہ دو چیزیں بالکل علیحدہ ہیں۔ علم اسماء در حقیقت یوں سمجھیے کہ جیسے آم کی گٹھلی میں پورا آم کا درخت ہوتا ہے، وہی تو گٹھلی ہے جو آپ زمین میں دباتے ہیں، پھر اگر پانی وہاں پڑتا ہے، زمین میں روئیدگی بھی ہے، وہ گٹھلی پھٹے گی، وہ جو اس میں سے دو پتے نکلیں گے، وہ پتے اوپر بڑھیں گے، درخت بنے گا۔ وہ پورا درخت جو ہے آم کی گٹھلی میں موجود تھا، صرف اسے پورا درخت بننے میں 2 سال 3 سال 4 سال لگیں گے، لیکن درخت موجود تھا، پوٹینشلی بالقوہ پورا درخت آم کی گٹھلی میں موجود تھا۔ ایکچولی بالفعل وہ آم کا درخت جو ہے کئی سال کے اندر وجود میں آیا۔ بعین ہی یہ معاملہ ہے، کل مادی حقائق کا کل علم حضرت آدم علیہ السلام کے وجود میں ودیعت کر دیا گیا پوٹینشلی۔ اب اس کی ایکسفولیشن ہو رہی ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے، برگ و بار لا رہا ہے۔ اور یہ علم جو ہے اس کا تعلق جیسا کہ میں نے عرض کیا آسمانی ہدایت سے نہیں ہے، اب یہ خود رو پودا ہے، بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور کہاں تک پہنچے گا؟ علامہ اقبال نے صحیح تعبیر کی ہے، عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ علامہ کی زندگی میں تو انسان نے چاند پر قلم نہیں رکھا تھا، لیکن یہ کہ اب تو چاند پر قلم رکھ کر انسان آ چکا۔ تو عروج آدم خاکی سے انجم سہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ یہ ہے انسانی علم۔ اس انسانی علم کے ساتھ اگر وہ علم وہی علم ہدایت نہ ہو تو یہ علم جو ہے بجائے خیر کے شر بن جاتا ہے۔ آج وہ شیطانی قوت بن چکا ہے، وہ علم ہلاکت کا سامان بن چکا ہے، تباہی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری بات ضروری تھی جو کہ وحی کے ذریعے سے آنے والا علم تھا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ علم الہدایت جو ہے یہ در حقیقت قرآن حکیم میں آ کر مکمل ہو گیا۔ اس کے لیے بھی میں چاہتا ہوں کہ بات آپ سمجھ لیں، اس میں جو ارتقاء ہوا ہے، پہلی کتابیں نازل ہوئی ان میں بھی ہدن تو تھی، کل بھی میں نے آپ کو آیت سنائی تھی سورہ مائدہ کی، انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ اسی رکوع میں 7واں رکوع ہے وہ سورہ مائدہ کا، انجیل کے بارے میں فیہ ھدی و نور، اس میں بھی ہدن بھی تھی، ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا۔ لیکن یہ ہدایت اور یہ نور درجہ بدرجہ ترقی کر رہا ہے، یہاں تک کہ کامل ہوا ہے، قرآن میں آ کر الہدا بن گیا ہے۔ اب یہ ہدن نہیں، الہدا، کامل ہدایت نامہ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک بچے کو اگر آپ تعلیم دینا چاہتے ہیں تو اس کی ذہنی سطح کو ملحوظ رکھے بغیر تو نہیں دے سکتے۔ آپ چاہے پی ایچ ڈی استاد رکھ دیں کسی بچے کے لیے، بچہ بھی پرائمری کی تعلیم پا رہا ہے، وہ پی ایچ ڈی کا استاد کیا کچھ پلا دے گا اس کو، کیا پڑھا دے گا اس کو؟ اس کی اپنی استعداد جو ہے ابھی اتنی کم ہے کہ اسی کی مناسبت سے اسے تعلیم دی جائے گی، رفتہ رفتہ وہ آگے بڑھے گا، یہاں تک کہ وہ اپنے پوری عقل کے اور شعور کی پوری شدت اور قوت کو پہنچ جائے گا، بلوغت کو پہنچ جائے گا۔ اب اسے آخری پڑھایا جائے گا، اب اسے فلسفہ پڑھایا جائے گا، پہلے وہ ہسٹری پڑھ رہا تھا، اب فلسفی آف ہسٹری پڑھے گا۔ اس حوالے سے تدریجاً اللہ تعالیٰ نے تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں، انجیل میں حکمت ہے، احکام ہے ہی نہیں، دونوں مل کر ایک بات کو مکمل کرتی ہیں۔ تورات میں صرف احکام ہے، حکمت ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا، بچے کو آپ
بتا دیتے ہیں بھائی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس طریقے سے، روزے کا مطلب یہ ہے اب دن بھر کھانا کچھ نہیں ہے، چاہے بچہ ابھی 6 سال کا ہے، 7 سال کا ہے، 8 سال کا ہے، آپ بتا رہے ہیں احکام تو دے دیے جائیں، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ڈوز ہے یہ ڈونٹس ہیں، تو احکام عشرہ دی 10 کمانڈمنٹس، احکام دیے گئے حکمت میں، ابھی حکمت کا تحمل ان کے لیے ممکن نہیں تھا، ابھی وہ عہد طفولیت ہے نوع انسانی کا۔ یوں سمجھیے کہ آج سے 3500 سال قبل کا انسان، 1400 قبل مسیح میں تورات دی گئی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اب یہ 2000 مسیح آنے والا ہے تو 3400 سال پہلے کی بات ہے کہ انسانی ذہن ابھی جس سطح پر تھا، یہاں تک کہ 2000 سال پہلے حضرت مسیح علیہ السلام کے بھی الفاظ انجیل میں موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں۔ اپنے حوارین سے آپ نے فرمایا تھا ابھی مجھے تم سے اور بھی بہت سی باتیں کہنی تھی مگر ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے، جب وہ فارکلیت آئے گا تو تمہیں سب کچھ بتائے گا۔ یہ پیشن گوئی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی تم تحمل نہیں کر سکتے، ابھی 600 برس اور چاہیے تمہاری ذہنی بلوغت کے لیے۔ تو الہدیٰ مکمل ہوا ہے قرآن حکیم میں آ کر۔ البتہ ایک نقطہ اس میں نوٹ کیجئے، قرآن مجید اگرچہ کتاب ہدایت ہے، سائنس کی کتاب نہیں ہے، لیکن اس میں سائنٹیفک فینومینا کی طرف اشارے موجود ہیں، کیونکہ قرآن مجید ان تمام جو بھی یہ کائناتی حقائق ہیں ان سب کو آیات الہیہ قرار دیتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون، یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت، اللہ کی عظمت، اللہ کے علم کامل، اللہ کی حکمت بالغہ، سب نشانیاں۔ تو یہ جو فزیکل فینومینا ہے ان کی طرف قرآن ریفر کرتا ہے۔ بعض حقائق وہ ہے کہ جن کا تعلق اسٹرانومی سے ہے، کل فی فلک یسبحون، یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، معلوم ہوا ہر شے حرکت میں ہے۔ انسان پر تو ایک دور ایسا گزرا ہے وہ یہ سمجھتا تھا زمین ساکن ہے اور سورج حرکت کر رہا ہے، پھر ایک دور آیا کہا نہیں سورج ساکن ہے، زمین حرکت کرتی ہے، اس کے لیے چکر لگاتی ہے، اور آج ہمیں معلوم ہوا ہر شے حرکت میں ہے، ہر شے۔ سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے، اس میں وہ حرکت کر رہا ہے اپنے پورے کنبے کو لے کر، یہ پورا سولر سسٹم اس کا کنبہ ہے، اس پورے کنبے کو لے کر وہ بھی ایک مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ تو معلوم کل فی فلک یسبحون، اب یہ کل کا لفظ جس طرح منقع ہو کر، جس طرح مبرہن ہو کر، جس شان کے ساتھ آج وہ علیحدہ ہوا ہے، واضح ہوا ہے، آج سے پہلے انسان کو معلوم نہیں تھا۔ تو یہ جو فزیکل فینومینا ہے جن کی طرف قرآن مجید ریفر کرتا ہے، یہ اگرچہ قرآن کا اصل موضوع نہیں ہے، لیکن ایک بات جان لیجئے کہ قرآن مجید میں ان فزیکل فینومینا کے بارے میں جو بات کہی گئی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی، اور یہ وہ حقیقت ہے کہ جو اس دور میں آ کر اتنی واضح ہوئی ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر مورس بکائی کا، یہ فرانسیسی سرجن تھے، انہوں نے مطالعہ کیا، کمپیریٹو اسٹڈی کی قرآن بائبل دونوں کی، بائبل سے مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ نیو ٹیسٹمنٹ دونوں، اور وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک لفظ ایسا نہیں ہے جسے ہماری ساری سائنسی انکشافات میں سے کسی نے غلط ثابت کیا، جبکہ تورات میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ سائنس انہیں غلط ثابت کر چکی ہے۔ دی سائنس، دی قرآن اینڈ دی بائبل۔ اب یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو بڑی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم نے کہا ہے کہ یہ کائنات اللہ کا فعل ہے، عمل ہے، اس کی تخلیق ہے، اس کی تدبیر ہے، اور قرآن اللہ کا قول ہے۔ قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں ہے، عام انسان کے قول و عمل میں تضاد ممکن نہیں، اللہ کے قول و فعل میں اور قول و عمل میں تضاد ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دور میں انسانوں نے بات سمجھی نہ ہو، ان کا ذہن وہاں تک پہنچا نہ ہو،
ان کی معلومات کا دائرہ ابھی اس حد تک ہو کہ ان حقائق تک نہ پہنچا ہو، لیکن جیسے جیسے وقت آئے گا مزید حقائق منکشف ہوں گے اور یہ بات اور زیادہ سے زیادہ واضح سے واضح تر ہوتی چلی جائے گی کہ جو کچھ قرآن میں لکھا ہے وہی برحق ہے۔